قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات محمد وآل محمد. حضرات، ماہ محرم الحرام کے سلسلے سے جو اشرا ہمیں خطاب کرنا ہے اس کا موضوع تو ہم پہلی ہی محرم کی مجلس میں آپ کو بتائیں گے. چونکہ آج چاند کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی. کل چاند ہوگا. کل کی بھی مجلس ہم اس ٹاپک پہ نہیں پڑھیں گے کہ جو اشرا ہے. پہلی محرم سے چند شبوں کے لیے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے. چونکہ آپ مجھے شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں یہ رد و قد رہتی ہے کہ نہ جانے ہمارے معیار پہ مولانا اتریں گے یا نہیں اتریں گے، کیسی پڑھتے ہوں گے، کیا پڑھتے ہوں گے. سمجھے آپ؟ چونکہ مجھے بھی تقریباً ایک عرصہ دراز ہو گیا منبر پہ آتے ہوئے، اور میں مجمع کی رگ رگ سے واقف ہوں. بہرحال پھر ایک مرتبہ زندگی نے اجازت دی اور اس ناسازگار عالم کے اندر پھر سے ہمیں ایک مرتبہ موقع ملا کہ ہم شہزادی کے لال کا پرسر میں دیں. میں تمام اراکین انجمن اور صدر محترم اس کمیٹی کے اور تمام رکن اور تمام اہل بستی کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اشرے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے. اور یقین مانیے آپ کہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گے آپ. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، میں بہت گجرات میں نے مجلس سے اشرا پڑھا ہے. میں کوشش یہی کروں گا کہ اردو کے اندر تھوڑا سا پانی ملاؤں تاکہ سب تک آہستہ 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 پہنچتا رہے. چونکہ منبر کی زبان ہی اردو ہے. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ منبر کا احترام ہے. میں نے کوئی بات کہی ہے آپ کے سامنے، یہ منبر کا احترام ہے. منبر پر بازارو لفظیں نہیں بولی جاتی. مقدس ہے یہ منبر، ذات رسول کی طرف منسوب ہے. ظاہر سی بات ہے جس صاحب منبر کا یہ منبر ہے، ہم اگر ٹوٹل مجلس عربی میں نہ پڑھیں تو کم سے کم پیور اردو میں تو پڑھنی چاہیے. اور اس کے اوپر لوگوں کو یہ شکوہ ہے. بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حد امکان آپ مجھ سے متاثر رہیں، مگر شرط یہی رہے گی کہ جب تک پڑھوں گا، جتنا پڑھوں گا، آج کے مجلس کی میری کوئی تیاری نہیں ہے. بس ایک خاکہ ذہن میں لے کے منبر پہ آیا ہوں. 40 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں، 1 گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں، 1.25 گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہوں. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. تو جتنی بھی دیر رہیں آپ میری طرف متوجہ رہیں. مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں تو بات پہنچ رہی ہے. پڑھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سا دل لگائیے گا. محرم ایک فکری انقلاب کا نام ہے.
محرم ذہنوں کو جھنجھوڑنے کا نام ہے، محرم ضمیر کو روشن کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہر سال چاند رات ہوتی ہے، ہر سال محرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سال جو صف عزا پہ بیٹھے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اور 2.25 مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم جیسے آج ہیں اور 2.25 مہینے کے بعد بھی ایسے رہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی، تو ہمارا محرم کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ دیکھیے میں مجلس پڑھتا ہوں، ابھی ابتدا ہے، تمہید ہے، گھبرانا جائیے گا، پریشان نہ ہو جائیے گا، میں مکمل ایک خطیب ہوں، پریشان نہ ہوئیے آپ۔ یہ لفظ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ محرم شناسی ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ محرم کس سے کہتے ہیں۔ انقلاب وجود میں آنا چاہیے، انقلاب فکروں میں آنا چاہیے، ذہنوں میں آنا چاہیے، اور کوئی اس بات کو یہ نہ سمجھے، بہت کچھ پڑھنا ہے مجھے اس محرم کے اشرے میں، کہ ہم انگلش میں چیٹنگ کرتے ہیں واٹس ایپ پر، میسنجر پر، تو ہمارا موجودہ امام جو ہے زندہ امام، کہ وہ انگلش نہیں جانتے ہوں گے، لہذا جیسا چاہو لکھ دو، جیسی چاہے چیٹنگ کر لو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا، زمانہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اس لیے کہ شاید زمانہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ تم زمانے میں ہو، وہ امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھے میں جو محمد آلہ محمد پڑھے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے امام زمانہ کا؟ یہ عربی کا لفظ ہے نا جی، امام زمانہ۔ لفظ امام جہاں ذہن کے اندر آتا ہے، تصور آتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا امامت کا تصور پیدا ہوتا ہے، میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں کہ جہاں سے دنیا کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ابتدائے امامت ہوتی ہے۔ میں نے کوئی بات کہی ہے آپ کے سامنے، قدر کیا کیجئے لفظوں کی، جملوں کی۔ امام کسی چیز سے، کس سے؟ پردہ۔ میں ایک جملہ دوں گا آپ کو، مدی شروع نہیں ہو رہی ہے ابھی، کہ جو آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے مجھے اس پہ بولنا ہے۔ امام، پردہ، پردہ غیبت میں ہے، مصلحت پروردگار ہے کہ غیبت کے پردے میں ہے۔ یہ یقین مانیے کہ امام پردے میں نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ ڈالا گیا ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ ڈالا گیا۔ ہماری آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے کہ جو وہاں تک رسائی ہو سکے، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کے تمام علوم پہ حاوی ہو، اسے حق ہے کہ وہ امام زمانہ کہلائے۔ ہر امام اپنے زمانے کا امام زمانہ ہے، ہمارے آخری امام ہے، اس زمانے کے امام ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو محرم ہے، چینجنگ ہونی چاہیے، فکری انقلاب ہونا چاہیے، حفظ مراتب کا خیال ہونا چاہیے، چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا۔ مولا کائنات کا مجھے جملہ یاد آ گیا، مولا فرماتے ہیں کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں۔ کیا لوجک ہے اس کا؟ کیا سمجھے آپ اس جملوں سے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بڑوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا احترام کریں، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، ہے نا؟ چھوٹوں کو اس لیے ادب کرنا، احترام کرنا چاہیے بڑوں کا کہ انہوں نے ان سے پہلے دنیا دیکھی ہے۔ ایسے سناٹے میں رہ کے آپ مجلس سنیں گے کیا؟ بول رہے ہیں آپ؟ مجلس کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، مجلس کا مزہ تب ہوتا ہے جب ممبر بھی بولے اور فرش بھی بولے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سن لیجیے آپ۔ وہ مثال یہ ہے کہ بہت سی مثالیں تھی جو ہمارے یوپی میں بولا جاتا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا باراتیں نہیں دیکھی ہیں؟ پتا تو سب کچھ ہے کہ کیا ہوتا ہے شادی کے اندر، کیسے رخصتی ہوتی، کیسے کھانا کھلایا جاتا، کیسے سب بارات ہو جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مزاج خاموش رہ کے سننے والا ہے تو یوٹیوب پر اور بکری دنیا ہے نا، نیٹ کے ذریعے آپ ہر جگہ کا ماحول دیکھتے ہیں، مجلسوں کا رنگ دیکھتے ہیں کہ کیسے رنگ اور شباب پہ مجلس جاتی ہے،
تو کچھ دیکھنے سے بھی تو آتا ہے، تو تھوڑا سا سناٹا نہیں چاہیے مجھے، میں ورنہ آپ کو جگہ جگہ کے مجلس پڑھوں گا، لاکھ آپ کہتے رہیے ہم ساری بات آپ کی سمجھ رہے ہیں، جب تک مجھے رسپانس نہیں ملے گا تو مجھے کیا مزہ آئے گا اس کے اندر۔ اور یہ میرا اندر فن ہے، اللہ نے ایک ملکہ دیا ہے کہ میں بلوا لیتا ہوں مجمع کو۔ تو چھوٹوں کو اس لیے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے کہ بڑوں نے ان سے پہلے دنیا دیکھی ہے، اور بڑوں کو چھوٹوں کا ادب اس لیے کرنا چاہیے کہ چھوٹوں نے ان سے کم گناہ کیے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی ہے؟ ایک سلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر۔ اسلام مساوات کا مذہب ہے، مواسات کا مذہب ہے، تہذیب اور تمدن کا مذہب ہے۔ لوگ ہم سے درس لے کے جائیں، دوسری برادریاں ہمیں انگلیاں نہ اٹھائیں۔ ہماری مجلسوں میں نعرے تو لگتے ہیں، سلواتیں تو بھجوائی جاتی ہیں، دم دم علی علی، نعرہ حیدری علی، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کبھی ہم نے کردار اہل بیت کو اپنے کردار میں ڈیولپ کیا ہی نہیں۔ کہ یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، تفریح کے لیے ہوتی ہیں، ذائقے کے لیے ہوتی ہیں کہ آئے اور حق ادا کیا نہیں اور چل دیے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں جسمانی بھی غذا ملتی ہے اور روحانی بھی غذا ملتی ہے، اور دنیا کا واحد مرکز ہے، واحد مرکز، اکلوتا مرکز ہے کہ جہاں ڈبل غذا ملتی ہے، روح کے بیماروں کو بھی غذا ملتی ہے، جسموں کے بیماروں کو بھی غذا ملتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا لفظوں کو سنبھالیے اور قدر کیجیے، ورنہ کیا مصلحت ہے کہ 8ویں امام کے روزے پہ انسان جاتا ہے تو کھا کے بھی آتا ہے، بچا کے بھی لاتا ہے، وہ کس لیے بچا کے لے کے آ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کس لیے بچا کے لے کے آ رہا ہے؟ پیٹ بھر کے کھا کے آ رہا ہے نا، تو جب پیٹ بھر کے آ تو بچا کس لیے رہا ہے؟ حالانکہ اگر یہ تصور ہے کہ شفا ہے تو شفا تو وہی کھانے میں ہو جائے گی، وہ اس لیے بچا کے لا رہا ہے کہ میں تو یہاں تک آ گیا، میرے وطن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو جا کے تبرک کے طور پہ دوں گا، اور یقین مانیے عقیدہ ہونا چاہیے، شفا ہوتی ہے، اس سے شفا ہوتی ہے۔ یہ امام کا معجزہ ہے، یہ اعزاز ہے کہ ان کے دسترخوان پر مریضوں کو شفا ہوتی ہے۔ توجہ نہیں، یہ سارا معاملہ ایک ہے، چاہے وہ 8ویں امام ہو یا ہے ان کے 10 محرم ہے۔ حسین کے نام میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی کہ غیر مذہب بھی سنتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی صفت ہے، اسلام کی صفت ہے۔ ادھر حسین کا نام آیا، آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیا صفت ہے، بہت نا۔ تو مجلسوں میں احترام لازم ہے، ضروری ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے، اچھے کپڑوں سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ 28 تاریخ کو کپڑے سلے ہوں اور پہلی محرم کو پہنے ہوں۔ بہترین لباس، اچھا لباس میں ایام ایسا کہ ہر مجلس کے لیے ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ یہ تہذیب اسلام ہے، نفاست جو ہے، نفاست پسند ہے اسلام، اور دیں آپ۔ بہرحال میں مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے، سب جانتے ہیں آپ۔ عجب اہتمام ہے اس کا منظر جو ہے، آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ وہ سب کے ذہن میں ہوگا ماشاءاللہ۔ اس معاملے میں دیکھیے، میں ہر جگہ تعریف کرتا ہوں اہل گجرات کی، اس معاملے میں آپ بہت آگے ہیں۔ وہ اس لیے آگے ہیں کہ کچا پکا کوئی بھی آ کے ممبر پر غلط سلط روایت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ آپ کی اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے اس معاملے کے اندر، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں تو کچھ بھی پڑھ کے چلے جاؤ، کیا کیا ممبروں سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ جانے گرامی، برنامے امام حسین مجلس سرکار سید الشہداء کے نام پہ کیا کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ کمال احتیاط ہے، ضرورت ہے اس کی کہ جو آئے اور پڑھے، آپ اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھیں اس سے کہ کہاں سے پڑھا، کیسے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ نہ کہ توہین نہ ہو جائے کسی، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو جو بھی آئے گا پھر تیاری کے ساتھ آئے گا، وہ یہ سوچ کے آئے گا کہ لوگ اہل نظر ہیں،
یہ نظر رکھتے ہیں تاریخ کے اوپر، تب دیکھیے بھی کیسے بہاریں فصل ازاں کے اندر پاتی ہیں اور کیسے دل خوش ہوتے ہیں۔ آئے مباہلہ بڑی بے پناہ عظمتوں کی مالک آیت ہے یہ، اور اس آیت کے اندر تہداریاں بہت ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک جملے کے اندر ایک مکمل جہان معنی سمٹا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، بہت قداور آیت ہے، بہت قداور آیت ہے، اور یہ شہزادی ہی سے منسوب ہے۔ دیکھیے جناب شہزادی عالمیان کے فضائل پڑھنے میں اسپیشلسٹ ہوں، مگر میں اس محرم میں نہیں پڑھوں گا۔ آج ہی کی مجلس میں تھوڑا بہت جو مجھے پڑھنا ہے، میرا پسندیدہ ٹاپک ہے جناب سیدہ کا۔ میں ہر اینگل سے، ہر آیت سے شہزادی کے فضائل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا ایک شوق ہے۔ بہرحال موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ ایسے ہی مجلس پڑھیں گے کیا جیسے ابھی بول رہے ہیں؟ میں قرآن سے مجلس پڑھتا ہوں، ایک لفظ قرآن سے ہٹ کے نہیں پڑھتا، اور مجھے آپ کے ذہنوں کا بھی امتحان لینا ہے، چونکہ یہ مجلس ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ابھی سنتے رہیے، مجلس کے بعد آپ فیصلہ کرنا کہ کیسی پڑھی کیسی نہیں پڑھی، ابھی آپ سنتے تو رہیے اور ساتھ دیتے رہیے گا، دل لگاتے رہیے۔ ارشاد ہوتا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ جمع کے صیغے ہیں سارے، ابناءنا و ابناءکم جمع کا صیغہ، ونساءنا و نساءکم یہ بھی جمع کا صیغہ، پڑھ رہے ہیں آپ، وانفسنا و انفسکم یہ بھی جمع کا صیغہ۔ میں اس پہ بھی بولوں گا، میں نحوی صرفی بھی استدلال کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خالی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں؟ نحوی اور صرفی جو استدلال ہوتے ہیں قیامت کے استدلال ہوتے ہیں۔ شرط ہے کہ سمجھنے والا ہونا چاہیے، شرط ہے کہ سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ بہترین نکات نکل کے سامنے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہوتے کیا ہیں، مدرسے میں پڑھ لیتے ہوں گے، اردو پڑھ لیتے ہوں گے، چھوٹے موٹے مسائل جان لیتے ہوں گے، آ جاتے ہیں نماز پڑھا دیتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، خدا حافظ، عیسیٰ حتمی رہا، موسیٰ حتمی رہا۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے سخت پڑھائی مولویت کی پڑھائی ہے۔ جو پڑھ چکے ہیں اور جو لائن سے نکل کے آ چکے ہیں ان سے پوچھئے۔ میں پوری کوشش کروں گا اس شہر محرم کے اندر کہ حوزات علمیہ کی باؤنڈری کے اندر جو علم بتایا جاتا ہے میں اس سے استدلال کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولویت کیا ہوتی ہے۔ اتنی سستی چیز نہیں ہے، یقین مانیے آپ۔ علماء کی عزت، احترام سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے شیعت کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا۔ میں نے بہت بلند بات کہی ہے، مجھے نہیں پتا کس کس نے قدر کی ہے جملے کی یا نہیں کی ہے، چونکہ مجھے محسوس کام بہت کم ہوا، جتنا بولنا چاہیے تھا اس جملے پہ نہیں بول پائے۔ خیر، شیعت کا شیرازہ ہمارے علماء نے بالکل بکھرنے نہیں دیا۔ دنیا تو ہمیں لقمہ اجل بنانے پہ تلی ہے کب سے، اور امام غیبت میں ہے ظاہری طور پر، نیابت میں آیت اللہ، مجتہدین کرام، مراجع کرام، انہی لوگوں نے تو شیعت کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا۔ اور الگ پہچان ہے اس قوم کی، الگ پہچان ہے پورے قرۂ ارض پر، پوری دنیا میں الگ پہچان ہے اس شیعہ قوم کی۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ، بہرحال میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ علماء نجران آئے، پوپس، فادرز عیسائیوں کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آدم اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا دلیل یہ تھی، استدلال یہ تھا کہ آدم کے نام، وہ عیسیٰ کے نام ماں ہے، بولتے رہیے ساتھ دیتی ہے، ماں تو ہے باپ نہیں ہے، یہ ان کی دلیل تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹے ہیں۔ بات تمام ہوتی رہی، مباہلہ ایک دم تھوڑی ہوا ہے،
تو پیغمبر 70 یا 75 یا 72 یہ آیتیں اس لیے نازل ہوئیں عیسائی علماء کے لیے. میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی بات جو ہے سر سے اتر نہ جائے. بالکل ادھر رکھیے گا. تو انہوں نے یہ کہا تو قرآن میں آیت ہے کہ یہ آیت پیش کرو, یہ آیت پیش کرو, یہ آیت پیش کرو, ایک کے بعد ایک آیت. اور ان آیتوں میں سے ایک آیت تو اتنی زبردست ہے کہ اس کے بعد تو عیسائیوں کو مان جانا چاہیے تھا. میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں, ذہنی طور پر میرے ساتھ ہو جائیے. وہ آیت کیا ہے؟ کہا کہ میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے, تو تم یہ عیسیٰ کو سمجھتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہوئے, تو پھر آدم کی مثال دو ان کو. کیا کہہ رہا ہوں بھائی ہے, آدم کی مثال دو, اس لیے کہ آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, کم سے کم عیسیٰ کے ماں تو ہیں. بتائیے اس آیت کے بعد میں کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ مگر پھر بھی اتنی آیتوں کا اتر جانا اور عیسائی علماء کا نہ ماننا. جب عیسائیوں نے قرآن کو نہ مانا تو فوراً یہ آیت اتری, میرے حبیب اہل بیت کو پیش کر دو, اہل بیت کو پیش کرو. مقدمہ مباحثے کا پیش کر رہا ہوں, اس لیے مباحثہ کر رہا ہوں کہ ابھی گزرا ہے, ابھی گزرا بھی کہاں ہے, آج تو 29 ہے, یہ 24 تاریخ کا مباحثہ تھا. مجھے بہترین موقع ملا یہ مجلس پڑھنے کا تاکہ رب سے رب مل جائے. توجہ دے آپ, تاکہ ان سے کہو ایک ہم اہل بیت کو پیش کر دو. ایک مرتبہ جب یہ اہل بیت کی بات آئی تو علماء نجران نے تمام رات انجیل کے اوراق الٹے اور صبح ہوتے ہوتے یہ ڈیسیزن لیا کہ اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئے تو ہٹ جانا, کسی اور کے ساتھ آئے تو ڈٹ جانا. یہ ہٹ جانا اور ڈٹ جانا یہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیے بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے, بہت ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ کریب نکل کے آئے آپ کو روح میں. اور آپ ماشاءاللہ بیدار ہے, تاکہ لے جاؤ, ہٹ جانا اور ڈٹ جانا. ہوا یہ تھا, میں مقدمے کے طور پہ پیش کر دوں کہ وہ جو علماء نجران آئے تھے, کندن سونے کے لاکٹ اور بریسلیٹ اور پورا سونا سے لت پت ہو کے آئے تھے. پیغمبر کے اخلاق کا بڑا چرچا سنا تھا انہوں نے. جیسے یہ بزم پیغمبر میں آئے تو پیغمبر نے ان سے منہ پھیر لیا, ادھر سے نکل کے جب ادھر آئے تو پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا مسلمانوں کا رسول, خلق عظیم کے فائز, ہم نے تو بڑے اخلاق کے چرچے سنے تھے, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک مرتبہ نکل کے جا رہے تھے کہ سامنے مولا علی سے ملاقات ہو گئی. ایک حیدری سے بات تو ہونے مولا سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یا علی, ہم تو آپ کے نبی کے پاس سے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے رسول کے اخلاق کا بڑا چرچا ہے. انہوں نے تو ہم سے بات تک نہیں کی. مولا علی نے کہا کہ ایسے حال میں جاؤ گے تو وہ بات کریں گے, اسلام میں سونا حرام ہے مرد کے اوپر. اب کچھ لوگ ایسا نہ کریں کہ رات بھر جا رہے ہیں, اب سونے کا مطلب یہ سونا نہیں بھائی, کیسے مجلس سنتے ہیں آپ, ہے وہ سونا گولڈ وہ حرام ہے. کہ انہیں سب کو اتارو اور جاؤ. اب جو انہوں نے کنگن لاکٹ واکٹ سب کو ڈالے سونے ہونے کے, اب جو گئے تو طے کرے خلق عظیم نے اپنی دوست سے اتار کے بیدار کو بچھا دیا. اللہ اکبر ہے, لیکن بیدار کو بچھا دیا کہ بیٹھیے تشریف رکھیے. موبائل مجھے اس کی بات کے بعد بات چلتی رہی, اور جب یہ نہ مانے تو اللہ نے کہا کہ اچھا تو تم اپنے اہل بیت کو پیش کر دو. تو انہوں نے یہ جملہ کہا کیوں کہ اہل بیت کے ساتھ آئے تو ہٹ جانا. میں وہی ہوں بھائی, میں ٹاپک پہ بس پڑھنا چاہتی ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. اور کسی اور کے ساتھ آئے تو ہٹ جانا. اور ہوا بھی یہی, جب یہ لوگ پہنچے تو ہٹ گئے یا نہیں ہٹ گئے؟ بالکل ہٹ گئے. اب میں عالم تصور میں عیسائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم تو آئے ہی مباہلہ کرنے کے لیے تھے, تو مباہلہ کیا کیوں نہیں, جا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اہل بیت ساتھ میں ہے نا. میں کہا پھر کیا مطلب ہے, تم نے تو قرآن کی نہ مانی, قرآن کی نہ مانی, ان کے
سے چہرے دیکھ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم عیسائی ضرور ہیں، ہم دشمن اسلام ضرور ہیں، مگر قرآن بھی ہمارے لیے بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں جو محمد والے محمد والے۔ اور لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمیں قرآن کافی ہے تو اہل بیت کے ساتھ کافی ہے، تنہا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ قدریں آپ یہ ایک عقیدہ ہے امت محمد کے اندر کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب ہی کافی ہے۔ اب صاحب ہوا یہ کہ موبائل ہوگا، بالکل ہوگا صاحب۔ آیت اتری، سورج ڈوب رہا تھا غروب آفتاب۔ جس نے تاریخ پڑھی ہے اپنی بات کی تائید ضرور کرے اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ سورج ڈوب رہا تھا، آیت جبرائیل لے کے نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ طلوع آفتاب پر مباہلہ تھا، 12 گھنٹے کا وقفہ تھا، بس 2-3 مہینے کا ٹائم نہیں تھا، 1 ہفتے کا ٹائم نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میری اردو سمجھ میں؟ 12 گھنٹے، 1 رات بس کہ مباہلہ ہوگا اور بیٹے لے کے آؤ، مجلس سے رنگ پیدا کیجیے، بیٹے لے کے آؤ۔ پیغمبر کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی اتنی جلدی 12 گھنٹے میں۔ کیسے آدمی سنے آپ بھائی، 12 گھنٹے کے اندر بیٹے آئیں گے؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے نظریے میں اور عیسائیوں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ مسلمان تو آج تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اشکال پیدا کیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے داخل اولاد رسول ہو جائیں گے حسن اور حسین، یہ کیسے داخل اولاد رسول ہو جائیں گے؟ تو یہ تو اشکال۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مباہلہ تم سے ہو رہا تھا یا عیسائیوں سے؟ مباہلہ عیسائیوں سے تھا نا جی، تو یہ تو عیسائیوں کو کہنا چاہیے تھا۔ جب یہ لے کے آئے تو یہ پیغام تو ان تک بھی پہنچا تھا نا۔ وہ علماء تھے، وہ جانتے تھے ابنانا و ابناکم کا مطلب کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں مولوی گرامی، مولوی جاہل کو تھوڑی کہا جاتا ہے، بڑے میٹھے کو کہا جاتا ہے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ابنانا و ابناکم کہہ کے بلایا ہے، یعنی بیٹے لے کے آؤ۔ ادھر معاملہ الجھا ہوا تھا، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، آیت آ رہی، 12 گھنٹے کے بعد مباہلہ ہونا ہے، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ داخل اولاد رسول جیسے ہے۔ مباہلہ عیسائیوں سے تھا، مسلمانوں سے نہیں تھا۔ یہ عیسائیوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ جب تمہارے بیٹے ہیں نہیں تو تم انہیں لائے کیوں ہو؟ مگر عیسائی اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ نبی کے بیٹے اور ہیں، نبوت کے بیٹے اور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کا بیٹا ہونا اور ہے، نبی کا بیٹا ہونا اور ہے، نبوت کے بیٹے ہونا اور ہے، رسول کے بیٹے ہونا اور ہے، رسالت کے بیٹے ہونا اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، رسالت، رسول، توجہ کریں نا۔ چلے گئے صاحب، وہ تو رات کہہ ہی چکے تھے کہ یہ ایسا ہو تو ایسا کرنا، غور کریں آپ۔ جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب قافلے کی ہے، غور کریں آپ۔ آیت میں سب سے پہلے ہے ابناءنا و ابناءکم، تو سب سے آگے بیٹوں کو رکھا۔ چھوٹا نواسا گود میں ہے، بڑا نواسا انگلی پکڑے ہوئے ہے۔ دیکھیے اگر میں رجب کے مہینے میں یہ مجلس پڑھتا تو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، رجب میں مباہلہ پڑھا جا رہا ہے، بے ربط ہو گیا معاملہ، بالکل ملا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، پیچھے بالکل شہزادی کو رکھا،
دیکھیے یہ علمی موشگافیاں ہوتی ہیں. علمی موشگافیاں کا مطلب سمجھے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بال کی کھال نکالنا، ادھیڑنا، اس میں سے جو کریم نکلے وہ مجمع کے حوالے کرنا، اسے کہتے ہیں علمی موشگافیاں. تو بال کی کھال ادھیڑنا کوئی آسان ہے؟ تو جب آسان نہیں ہے تو یہ مجلس اس طرح کی سننا کوئی آسان ہے کیا؟ برابر محنت کرتے رہیے بھائی، توجہ دے رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں. ہم گاؤں کے اندر جا کر خطاب کرتے ہیں، ایسے گاؤں بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بالکل بہت سطحی مجلس سنتے ہیں. آپ سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، بہت بلند توقع ہے مجھے آپ سے. آپ ساتھ دیتے رہیے. تو نساءنا و نساءکم، شہزادی کو رکھا. وانفسنا وانفسکم، نفس کی جگہ آیت میں آخر میں آئی ہے تو پیچھے مولا کائنات کو رکھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب قافلے کی ہے. دیکھیں کیا کمال احتیاط ہے. جو الفاظ اللہ نے دیے بالکل اسی طریقے سے ماننا رکھا گیا. ابناءنا و ابناءکم کی جگہ حسنین کو رکھا، نساءنا و نساءکم کی جگہ شہزادی کو رکھا، وانفسنا و انفسکم کی جگہ مولا کائنات کو رکھا. اور کمال یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے، شریعت محمد کا قانون یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں گھر سے باہر نکلیں تو شوہر آگے چلے، بیوی پیچھے چلے. شوہر آگے بیوی پیچھے. اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے، پھر میں جملہ پڑھوں گا کیا ہے. کیوں کہا اسلام نے بھائی کہ شوہر ایک قدم کم سے کم آگے ہونا چاہیے اور پیچھے بیوی ہونی چاہیے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے کے اندر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پیچھے کہاں، ساتھ ساتھ کہاں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں. تو اس کی سزا تو بھگتنی نہیں پڑے گی، کیونکہ اسلام نے مقدس شریعت کو پامال کیا ہے. آپ نے شریعت کا پامال ہونا کوئی آسان ہے کیا؟ چند نوجوان ہنس دیے میرے جملے کے اوپر. میں کوئی بات کہنے والا ہوں. اسلام کے مقدس مسئلے کو پاؤں تلے روندنا یہ ہنسی مذاق ہے کیا؟ اللہ چھوڑ دے گا، جلال نہیں آئے گا اللہ کو کہ اس کا بہترین پسندیدہ مذہب ہے اسلام اور اس کو پامال کیا جائے؟ یہ الگ میں کہہ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہی ہے. مولا تشریف فرمائے، اہل ادب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں کہ بیوی پیچھے ہو ایک قدم، شوہر آگے ہو ایک قدم آگے. کیوں؟ تاکہ اس لیے اس کو ایسے سمجھیے آپ، تاکہ شاید بات ذہن سے اتر رہی ہے. جب گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں تو دو پلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ میں مثال سے سمجھاؤں، دو پلے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ایک دروازے کا پلہ آگے اور اس کے اوپر سے ایک ہلکا سا پلہ ہوتا ہے جو آگے والے پلے کو ذرا سا دبا کے رکھتا ہے. کیوں دبا کے رکھتا ہے؟ اس لیے دبا کے رکھتا ہے کہ باہر جو خطرے منڈلا رہے ہیں وہ اندر نہ آ جائیں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ کیجیے آپ. باہر جو لوگ ہیں، کوئی اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، گولڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، میری اس بات سے وہاں تک پہنچے گا تاکہ محفوظ رہے، حفاظت رہے. عورت اسلام میں بڑی قیمتی چیز کا نام ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دروازے اس لیے بند کیے گئے تاکہ کوئی ڈاکو گھر میں ڈاکہ نہ ڈال دے. شوہر کو آگے اس لیے رکھا تاکہ کوئی ڈاکو گلشن حیات میں ڈاکہ نہ ڈال دے. سلام علیہ محمد اور محمد پر. اور کریں گلشن حیات پہ کوئی ڈھاکہ نہ ڈالتے. تو یہ اسلام کا قانون ہمارے لیے ہے. دیکھیں ایمانداری سے بتائیے، صبح کی کیا رکعت نماز ہے؟ ماشاءاللہ آپ میں جذبہ ہے، بہت نمازی ہیں، میرا دل خوش ہو گیا. کیا رکعت نماز ہے صبح کی؟ 2 رکعت. 2 رکعت ہے، بالکل 2 رکعت ہے صاحب. نہ اس میں آپ اشتباہ کر رہے ہیں نہ میں اشتباہ کر رہا ہوں. تو آپ یہ بتائیے، پیغمبر اسلام
امام کے لیے کتنی ہے صبح کی نماز؟ ایسے گاڑی نہیں چلے گی بالکل. آج پہلا دن ہے، دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. کہہ رکعت نماز ہے پیغمبر اسلام پہ صبح کی 2 رکعت. مولا کائنات میں کتنی واجب ہے؟ 2 رکعت. کانگڑا والوں پہ کتنی ہے؟ 2 رکعت. دلی یوپی والوں پہ کتنی ہے؟ 2 رکعت. تو یہ مسئلہ تو ہمارے لیے بھی اور نبی کے لیے امام کے لیے برابر ہے نا. تو یہ مسئلہ اگر ہمارے لیے ہے کہ شوہر آگے ہو بیوی پیچھے ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں ہے، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، تو یہ تو افضل ہے بھائی، یہ آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے کائنات کے لیے. تو یہی مسئلہ ان کے لیے بھی ہے. تو یہ ہوا کیا، یہاں چینجنگ کیوں ہو گئی، تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہ خبردار، مسئلے کا بنانے والا تو میں ہی ہوں نا. اس شریعت ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہے، اس سے عظمت فاطمہ نکھر کے سامنے آئے گی. دیکھیں میں آپ کو مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، اس سے فاطمہ کی عظمت نکھر کے سامنے آئے گی. کیوں؟ تاکہ اگر میں علی کو آگے رکھ دیتا اور فاطمہ کو پیچھے رکھ دیتا تو علی کے قدم پہ پڑتے فاطمہ کے قدم، اور علی کے نقش قدم مل جاتے، فاطمہ کے نقش قدم ابھر آتے. تو جہاں جہاں تک فاطمہ جاتی، فاطمہ کے قدموں کے نشان نظر آتے نا. تو میری مشیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کے نشان قدم پر بھی کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. اس لیے میں نے علی کو پیچھے رکھ دیا اس قافلے کے اندر، تاکہ فاطمہ کے قدم پہ علی کے قدم پڑے، فاطمہ کے نقش قدم مل جائے، علی کے نقش قدم ابھر آئے. یہ عظمت ہے شہزادی کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بلند تر ہے، بس میں اہل بیت میں مرکزی شخصیت ہے شہزادی، مرکزی حیثیت ہے آپ کی. اب جیسے یہ ترتیب کے ساتھ قافلہ چلا اور ہمارے نظام نے دیکھ لیا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. کیا کہا اس نے، عیسائی نے؟ نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. کہیں بھی تاریخ میں دکھائیے کہ علماء نجران نے یہ کہا ہو کہ محمد کا چہرہ نورانی نظر آ رہا ہے، بقیہ کا نہیں. ایسا تو نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور نبی کے چہرے میں وہی علی کے چہرے میں ہے، اور جو ان کے چہرے میں وہ حسنین کے چہرے میں نظر آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عیسائی بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا، اور آج بھی دشمن ہے، مگر کم سے کم وہ نبی اور علی کو نوری کو مان گیا. سلوات پڑھے بھی جو محمد علیہ محمد پڑھے ہیں، نوری کو مان رہا ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، یہ عقیدہ عیسائی کا ہے. بہرحال کہا کہ صاحب ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ٹیکس دینے کا وعدہ کیا، نکل لیے. اچھا یہ بتائیے آپ کے مباہلہ کرنے آئے تھے یا نہیں؟ بالکل آئے تھے. تو انہیں مباہلہ کرنا چاہیے تھا، واپس کیوں جا رہے بھائی؟ اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا. کہا کہ کر تو لیتے، مگر آیت میں آگے شرط بڑی سخت لگی ہوئی ہے. اگر آپ اس سے بھی بیدار نہ ہو پائے تو پھر میرا سلام ہے آپ کی سماعت کو. تاکہ آیت میں اگلے حرف میں شرط لگی ہوئی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور دیکھو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی. لعنت کا معاملہ تھا. علماء نجران نے دیکھا کہ لعنت کا بادل سر پہ روکا ہوا ہے، جیسے ہی زبان کھلی یہ برس پڑے گا. اگر معاملہ تلوار کا ہوتا تو شاید دیکھ لیتے، مگر یہاں کا معاملہ لعنت کا ہے نا. یہ لعنت اتنی بدترین صفت کا نام ہے، اگر ایک بار پیچھے لگ گئی تو قیامت تک پیچھے چھوٹنے والا نہیں ہے. قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹنے والا. قائل لعنت اتنی بری چیز کا نام ہے. صاحب چل جانے لگے.
اچھا میں نے ایک جملہ کہا کہ آیت کے دامن میں جگہ ہے، سارے صیغے جمع کے ہیں. بیٹوں کو لاؤ، یہ نہیں کہا کہ دو بیٹوں کو لاؤ، یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی جگہ انہیں کو لے کے گئے. ایک دو نہیں، نہ واحد کا صیغہ ہے نہ تسنیہ کا، جمع کا صیغہ ہے. بیٹوں کو لاؤ. تو جب بیٹوں کو لاؤ تو گئے کتنے؟ دو. عورتوں کو لاؤ، گئی کتنی؟ ایک. نبی کے گھر میں عورتوں کی کمی تھی کیا؟ تو ہنس دیتے ہیں بس، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ایک ٹھیک ہے. اور نفسوں کو لاؤ. دیکھیں پہلی مجلس ہے اس لیے میں رک کے اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں میں آپ کو پہچان تو لوں. اس سے فائدہ کیا ہے؟ بہت زیادہ چیخنے چلانے سے جو پلے ہی نہ پڑ پائے. اور ذرا میں آؤں گا، رفتہ رفتہ آ جاؤں گا، بے فکر نہ رہیں، پریشان نہ ہو آپ بالکل بھی. تو نفسوں کو لاؤ. لائے کتنوں کو؟ ایک کو، مولا کائنات کو. میں اس کی ایک پھر مثال دوں تاکہ بہت قریب ہو جائیں آپ. مولانا اسلم معروفی صاحب قبلہ اگر یہاں سے مجلس پڑھنے احمد آباد جا رہے ہوں اور گاڑی 8 سیٹر ہو، اور ظاہر سی بات آپ کے وطن میں نماز پڑھاتے ہیں، امام راتب ہیں، لوگوں کے تعلقات بہت وسیع ہو جاتے ہیں، بھائی چارہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، عالم عالم ہوتا ہے، اس کا حق ہے. آپ کو ان کی مجلس بہت زیادہ پسند ہے. آپ کو اطلاع ہوئی کہ مولانا احمد آباد جا رہے ہیں. مولانا تو آگے بیٹھے ہیں نا گاڑی ڈرائیور کے پاس، پیچھے جگہ ہے 8 لوگوں کی، میں نے 8 سیٹر اسی لیے کہا ہے. آپ کا دل تو مچل رہا ہے کہ ہم بھی چلیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے، دل تو مچل رہا ہے کہ ہم بھی چلیں، مگر آپ کہہ نہیں رہے. چلیے مولانا نے کہا تو پھر آپ کی توفیق کو کیا ہو گیا؟ آپ کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے مولانا چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، جگہ تو ہے. نہ مولانا نے بلایا نہ آپ آگے بڑھے. اور جب کہ جگہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جگہ تو پوری پوری ہے. تو ہر معاملے میں آگے آگے چلنے کو تیار. اور جب معاملہ موبائل کا آیا تو آیت بلا رہی ہے آؤ. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آیت کہہ رہی ہے کہ آؤ، میرے دامن میں جگہ ہے، میرے اندر جمع کے صیغے ہیں، ہے نا، جو اس کا مشتاق آ سکتا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ کیا کریں، چلتے تو صحیح، مگر وہی معاملہ لعنت والا ہے. معاہدے میں وہی جائے گا جو سچا ہوگا. سلام محمد والے محمد کرتے ہیں. آگے بات سمجھ میں صاحب، ہر جگہ معاملہ ہی معاملہ ہے. یہ الہی جملے ہیں، فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مارے جائیں گے بے موت. چلیے صاحب معاملہ آگے بڑھا. کیا لفظ آئی ہے صاحب؟ ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کو لاؤ. امت محمد نے تو اشارہ کر دیا صاحب کہ تو نواسوں کو لے کے گئے، ناتی کو لے کے گئے ہیں، یہ تو بیٹوں کے لفظ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ، عجب حیرت ہوتی ہے کہ جس قرآن کے اندر حسنین کے لیے ابناءنا و ابناءکم آیا، اس پہ ملت محمد کو بڑی بے چینی ہے. یہ بتائیے کہ جناب مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ ذرا جاگ کے سنیے گا، جناب عمران. تو جب والد ہے عمران تو عیسیٰ کی یہ کیا ہوئے؟ وہی ہوئے تو حسنین کے ہیں رسول السلام. نانا، ادھر بھی نانا نواسے کا رشتہ، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اور ادھر بھی نانا نواسے کا رشتہ. تو یہ نواسے ہے نا، وہ نانا ہے، بیٹے تو نہیں ہے. مگر جب جب جناب عیسیٰ کو قرآن میں اللہ نے خطاب کیا ہے، آل عمران کیا کے خطاب کیا ہے، اللہ اکبر، آل عمران کیا کے خطاب کیا ہے، اے آل عمران، اے آل عمران. اگر عیسیٰ کو قرآن آل عمران کہے تو مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اسی قرآن میں اللہ حسنین کو آل رسول کہہ رہا ہے.
شوکت لینے کے تیار نہیں ہے، بات فضیلت برداشت نہیں ہے کیا؟ اور تو یہ معاملہ ہے، یہ اولاد رسول، داخل اولاد رسول ہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ رسالت کے اہل بیت ہیں، رسالت کے اہل بیت، رسول کے رشتہ دار ہونا اور ہے، جملے کی قدر کیجیے گا، رسالت کے رشتہ دار ہونا اور بات ہے. کیا کہوں میں، کہ دکھاؤں آپ کو رسول کے رشتہ دار اور رسالت کے رشتہ دار، رسالت کے جتنے رشتہ دار تھے سب چادر کے نیچے تھے. رسول کے رشتہ داروں میں سے ایک آگے بڑی تھی جنہوں نے ام سلمہ داخل اہل بیت ہونے نہیں دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ تم رسول کے رشتہ دار ہو، یہ رسالت کے رشتہ دار ہے. سلام علیکم محمد والے محمد پر رشتہ دار رسالت ہونا ہوگا. تو صاحب یہ معاملہ ہے. شہزادی کے لیے کیا لفظ آئی ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یہ کیوں آیا لفظ نساءنا وَنِسَاءَكُمْ؟ بھائی میں ایسی مریض پڑھتا ہوں بھیا. یہ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلور میں ہمارا عشرہ سن چکے ہیں، اس کمیٹی کے اندر تھے یہ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا. میں ایسے استدلال علمی ہوتا ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پانی ملا دوں بس. کیسے معیار گرا دیں ہم اپنا، بڑی محنت ہوتی ہے، راتوں کو جاگنا ہوتا ہے. پبلک تو یہ سمجھتی ہے کہ ایک مجلس پڑھے تو 20,000 لے گئے، 10,000 لے گئے. کون دے گا اس ذکر کی قیمت؟ بتائیے، ذکر اہل بیت 10-20,000 کے اوپر تولا جاتا ہے کیا؟ یہ تو ویسے ذاکر اہل مولا کی نسبت سے دے دیا جاتا ہے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے تمہارا دین سنبھالا ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ مولوی کی دنیا سنبھالو. تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ 1,000 سے زیادہ کیس ہوئے ہیں. سارے کیس بتانا بیٹھ جاؤں تو صبح ہو جائے گی. بہت سی جگہوں سے میں نے گاڑیوں کا کرایہ اپنی جیب سے دیا ہے. میں رسول سے کہہ رہا ہوں، ایک لفظ جھوٹ نہیں بول سکتا میں. یہ حال تو عوام کا ہوا ہے. یہ تو علم آل محمد ہے. اگر یہ آل محمد کا علم نہ ہو تو قیامت ہو جائے ہمارے لیے. برکت ہے اس علم کے اندر. میرے ایجنڈے میں یہ بات نہیں تھی، میری زبان پہ آئے تو درد ہے میرے دل کے اندر، میں نے بیان کیا. عزیزان گرامی، دنیا سنبھالیں آپ، اور آپ کو انہوں نے دین سنبھال رکھا ہے. گڑبڑ کسی نہ کسی طرف سے ہو جاتی ہے. جب دنیا سنبھالنے والے دنیا نہیں سنبھال پاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور جب دین سنبھالنے والے دین نہیں سنبھال پاتے وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور دونوں طرف کا معاملہ ہے. بہرحال جو ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے، مگر دل لگائیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خون جگر ہوتا ہے، خون جگر ہوتا ہے. انفسنا و انفسکم، ہے نا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں. تو عورتوں کی جگہ پہ ایک نہیں شہزادی، صرف ایک. جبکہ جمع کا صیغہ ہے تو شہزادی کے لیے یہاں نساءنا ونساءکم کی لفظ کیوں آئی؟ مجھے اس بات پہ بحث کرنی اور میں تمام کر دوں گا کہ ونساءنا ونساءکم کی لفظ آئی کیوں ہے. چونکہ اگر دیکھیں عربی کا قاعدہ قانون سمجھ لیجیے آپ، عربی میں ماں کو امن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی عربی تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. امن، ام لیلا، یہ لیلا کے سامنے ام جو لگ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. ام یعنی ماں. بیوی کو عربی میں زوجتن کہا جاتا ہے. زوج کا لفظ شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال قرآن میں آیت ہے ہوتا ہے. ماں کو امن، بیوی کو زوجتن. بیٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بنتن. کسی عورت کے احسان ثواب کی جب مجلس ہوتی تو آپ ایسے ہی تو فاتحہ پہنچاتے ہیں کہ آپ کے محمد والے محمد فلاں بنت فلاں. نہیں بات پڑھو گا مجھے آپ سے ڈرا کیوں رہے ہیں آپ؟ بنتن فلاں بنت. دیکھیں میرا مزاج مردوں کو بکھرنے نہیں دیتا، برا نہیں مانیے گا.
بالکل بھی میں اپنی طرف رکھنا چاہتا ہوں مجمع کا ذہن، اس لیے بیچ بیچ میں لفظ بول دیتا ہوں. تو بنت کہتے ہیں بیٹی کو. جناب سیدہ کے لیے مولانا دادا نے مباہلے کے لیے جو آیت آئی ہے، نہ زوجتن کہہ کے بلایا، نہ بنتن کہہ کے بلایا، نہ امن کہہ کے بلایا. عورت اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلے مرحلے میں وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی. دوسرے مرحلے میں وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے. تیسرے مرحلے میں کسی کی ماں ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی درجہ نہیں رکھا گیا ہے عورت کے لیے. ارے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی. اور جناب سیدہ جس وقت مباہلے میں آئی ہیں 3 مرحلوں کو پار کر چکی ہے. یہ پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، علی کی بیوی بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے. پروردگار اگر بیٹی کی حیثیت سے بلانا چاہ رہا تھا تو بنتو کہہ کے بلاتا کہ محمد کی بیٹی ہے. اگر بیوی کی حیثیت سے فاطمہ کو بلا رہا ہے تو زوجتن کہہ کے بلا، اور ماں کی حیثیت سے بلا رہا ہے تو امم کہہ کے بلا. تاکہ 3 مرحلے ہیں نا، بیٹی، بیوی، ماں، یہی ہے نا. عورت کے کردار کی آخری معراج کا نام ہے ماں. عورت کا بہت بڑا کردار، آخری معراج کردار کی جسے ماں کہا جاتا ہے. اور تو یہ کیوں؟ نہ زوجتن کہہ کے بلایا، نہ امن کہہ کے بلایا، نہ بنتن کہہ کے بلایا. کیا کہہ کے بلایا؟ ہاں جی بالکل، آیت تو یاد ہونی چاہیے سب کو ماشاءاللہ. بالکل. وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُكُمْ، تینوں مرحلے میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ لفظ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُكُمْ کہہ کے یہ شہزادی کو اس لیے پروردگار بلا رہا ہے جبکہ 3 مرحلوں سے شہزادی گزر چکی ہیں. کہا کہ دیکھو اگر میں فاطمہ زہرا کو بنتن کہہ کے بلاتا، نہایت علمی کو شاید تبھی کیجیے گا جملے کی کہ اگر میں فاطمہ کو بنتن کہہ کے بلاتا تو فاطمہ کا بیٹی ہونا سمجھ میں آتا، نہ ماں ہونا سمجھ میں آتا، نہ بیوی ہونا سمجھ میں آتا. اللہ اکبر. اگر میں امّی کہہ کے بلاتا تو فاطمہ کا ماں ہونا سمجھ میں آتا، نہ بیوی ہونا سمجھ میں آتا، نہ بیٹیاں ہونا سمجھ میں آتا. اور اگر میں زوجتن کہہ کے بلاتا تو بیوی ہونا تو سمجھ میں آتا کہ یہ علی کی بیوی ہے، نہ ماں ہونا سمجھ میں آتا، نہ بیٹی ہونا سمجھ میں آتا. میں نے فاطمہ کے کسی روح کو تشنا نہیں چھوڑا. نہ میں بنتن کہہ کے بلاؤں گا، جملہ سنبھالیے گا، نہ میں زوجتن کہہ کے بلاؤں گا، نہ میں امّ کہہ کے بلاؤں گا، میں نساء کہہ کے بلاؤں گا. یہ لفظ نساء عربی میں وہ لفظ ہے جو تینوں پہ اطلاق کرتا ہے. یہ تینوں پہ ثابت آتا ہے. لفظ نساء دلالت کرتا ہے امور پر بھی، لفظ نساء دلالت کرتا ہے زوجتن پہ بھی، لفظ نساء دلالت کرتا ہے امور پہ بھی. لہذا فاطمہ خالی محمد کی بیٹی بن کے نہیں آئی ہے، حسنین کی ماں بن کے نہیں آئی ہے. میں نے نساء کہہ کے اس لیے بلایا کہ فاطمہ میدان مباہلے میں محمد کی بیٹی بھی بن کے آئی ہے، علی کی بیوی بھی بن کے آئی ہے، حسنین کی ماں بھی بن کے آئی ہے. سلام علیکم محمد والے محمد والے. اس سے بلند سلام پڑھیں محمد والے محمد پر. فاطمہ ہیں. عزیزان گرامی، دنیا میں کسی کے اتنے فضائل نہیں جتنے جناب سیدہ کے. یقین مانیے، اور کسی کے بھی فضائل ہے ہی نہیں. بزم اہل بیت میں مرکزی شخصیت ہے شہزادی کی. اور دے رہے ہیں آپ، یہ تو ہم آیت اللہ کے لیے کیا دعا کریں، وحید خراسانی صاحب کے لیے اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ جنہوں نے اس قوم کو ایام فاطمہ کی طرف رجوع کیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم جانتی نہیں تھی کہ جو ہے جماعت اسلامی کے اندر شہزادی کی شہادت ہے، پتہ ہے، مگر 1 مجلس 2 مجلس ہو گئی، ختم ہو گیا. کہ انہوں نے خیال دلایا دوبارہ سے
کہ یہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک مجلس ہو کے ختم ہو جائے. بہت بڑی قداور شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا، بہت بڑی باعظمت بیوی کا نام ہے. بہرحال ماں، ام یعنی ماں. میں ایک فضیلت کا گوشہ ضرور پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ یہ بتائیے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ہم نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں رکھی ہے. بالکل واضح ہے، ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. پوری کائنات کی جب جنت سمٹتی ہے، یعنی میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، وغیرہ سب کچھ ہے. تو جب دنیا کی جنت سمٹی تو ماں کے قدموں کے نیچے، اور پوری دنیا کی ماؤں کی جنت سمٹی تو حسنین کے قدموں کے نیچے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھی سردار ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے سردار ہماری ماؤں کے بھی سردار ہے. تو یہ سردار ہے جنت کے. کیا سلام ہو، کروڑوں سلام ہو شہزادی کی عظمت پر کہ جب دنیا کی جنت سمٹی تو ماں کے قدموں میں رکھی گئی، اور جب ماں کی جنت سمٹی تو حسنین کے قدموں میں رکھی گئی. اب حسنین بھی تو کسی کے بیٹے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں، کیسی مرضی سن رہے ہیں آپ؟ ہے جب حسنین کی جنت سمٹی تو فاطمہ کے قدموں میں رکھی گئی، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بلند نظر فاطمہ کا، کہ ان کے قدموں میں حسنین کی بھی جنت رکھی گئی ہے. کیا مرتبہ ہے. اور سنیے آپ، پیغمبر اسلام جس دور میں دنیا میں ظاہری طور پہ مبعوث برسالت ہوئے تھے، ظاہری طور پر تو کیا ماحول تھا؟ دور جاہلیت تھا کہ نہیں؟ دور جاہلیت تھا. یہودی تھے، عیسائی تھے یا کافر تھے، برسر پیکار انہی سے رہے پیغمبر. ان سے موبائل ہوا، ان سے خیبر ہوئی، اور ان سے جنگیں ہوئی، بدر اور سب ہوئی نہیں ہوئی، سب سے ہوئی. عیسائی اور یہودی نے یہ اسی دن طے کر لیا تھا کہ اسلام کی کمر توڑیں گے چاہے کبھی بھی توڑیں گے. یہ نسلوں میں پیغام چھوڑ جاتے. ہم سے نہیں ہوا ہے آگے کا کام آپ کرنا، ان سے نہ ہو کوئی ذمہ داری اگلے والوں نسلوں کو دینا. یہ ہم لوگ تھوڑی ہے 4-5 دن مسجد میں گئے، اللہ سے دعا مانگی، پروردگار گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، اور 5ویں دن گاڑی نہیں ملی تو مسجد ہی میں جانا چھوڑ دیا. کیا کہنا بھائی ہے؟ یہ تو اللہ کی معرفت ہے. اللہ سے گاڑی بنگلہ مانگنے کی چیز ہے کیا؟ میں نے کوئی بات کہی ہے بھائی؟ گاڑی، بنگلہ، گھر، جائیداد، پراپرٹی، ملکیت، یہ سب مانگنے کی چیز ہے. معرفت ہو تو کچھ اور مانگا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ معرفت ہوگی تو کچھ اور مانگا جاتا ہے. آپ گاڑی بنگلے کی بات کر رہے ہیں، گاڑی کے بغیر تو گزر سکتی ہے، رکشے پہ چل لو، بس سے سفر کر لو، چلے گی گاڑی، چل جائے گی، بالکل زندگی گزر جائے گی. بہترین قسم کا نشان بنگلہ نہ ہو، سنگ مرمر لگا ہوا نہ ہو، لال پتھر لگا نہ ہو، معمولی سے مکان میں زندگی گزار لو، گزر جائے گی. یہ چیزیں کہ اللہ سے مانگنے کی ہے کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں بغیر مانگی تھی. مجھے بتاؤ سوال کیا کسی نے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے کے پیدا کرنا، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم سوال کرتے ہی کیسے اس سے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، تھے کیسے نہیں؟ یہ تو وجود آپ کو اللہ نے دنیا میں انسانی شکل میں دیا ہے. عالم ارواح میں جو روح خلق ہوئی تھی، یہ اس نے وعدہ کیا ہے. ہمارے ساتھ کی کتنی روحیں آج بھی وہی ہیں جنہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا کہ جب دنیا میں جانا چاہتے ہو تو ہماری روحوں نے کہا کہ اچھا تم نے دنیا بنائی ہے، کیسی بنائی ہے؟ تاکہ بڑی رنگین ہے، بڑی خوشنما ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ جانا چاہتے ہو؟ تاکہ ہاں جانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے عقل دے کے بھیجا، وجود دے کے بھیجا،
عالم اربا میں اللہ سے کہا تھا کہ آنکھیں دے کے بھیجنا، پتہ ہی نہ تھا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں. یہ سوال کیا تھا کہ کان دے کے بھیجنا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کان کیا ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو اتنا بڑا وجود جب اللہ نے بیرمان کے دیا تو ایسی غنی بھی ذات سے کاری بغلا مان کے اپنے نفس کی زندت چھو کر آئی جائے. اللہ سے تو وہ ماننا ہے جو ماننے کی چیز ہے. کیا کرو بھائی، اس سے آخرت مانگو، اس سے اہل بیت کی بھیک مانگو. یہ مت سمجھنا کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو کافی ہے. دن دن رات دن یہ دعا مانگو کہ اس محبت میں اضافہ فرما، اس عشق میں اضافہ فرما. پوری کائنات ایک طرف، عشق علی ایک طرف ہے. کیا مقابلہ ہے عشق اہل بیت سے دنیا کا؟ دنیا آل محمد کی نظر میں ٹھیک ہی ہے. انہوں نے دل نہ لگایا تو ہم کیا دل لگائے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، اللہ جس کو دے وہ لے. جب وہ دے رہا ہے تو لے کیوں نہیں. اور بس آخری بات سن لیجیے آپ، پھر دیکھیے بیچ میں بات نکل آئی. میں کیا بول رہا تھا؟ پیغمبر جس دور میں آئے تو یہ تین گروہ تھے، کافر، ہدایت، عیسائی اور بولیے تھوڑا سا بولیے جی ماشاءاللہ. تو یہ تینوں پیغمبر کے مقابلے پر آئے. مشہداتی کی عظمت ایک میں کیا بیان کروں گا، جس کی تعریف اللہ کرے. کوئی ہے دنیا کے اندر جس کی تعریف اللہ کرے، اس کی کوئی اور تعریف کرے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہم جو چھوٹا موٹا لقمے چوائے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت ایک دو لفظ علم کے ہمارے پاس ہے، اس میں بولنے، ورنہ تو وہ ہستیاں کہاں، ہم کہاں بھائی. ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے. اور تو تین گروہ تھے اور تینوں پیغمبر کے مقابلے پر ایک غرور لے کے آئے. تکبر، گھمنڈ. مزہ آ جائے گا، سنیے کیا لے کے آئے. عیسائی، یہودی، کافر. کافر آیا غرور فصاحت کے ساتھ. آسان کروں میں اسے، میں سمجھ لوں گا ہوا یہ لفظ. غرور فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت و بلاغت نام تو سنا ہی ہوگا. فصاحت وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے زبان میں اور ہمارے کلام میں بڑی پاور ہے، ہمارے مقابلے میں دنیا میں کوئی زبان ہے ہی نہیں. یہ انہیں غرور تھا کافروں کو. اور عرب کو تو آج بھی غرور اس بات ہے مسلمان ہونے کے بعد. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے نا. عربوں کو آج کا غرور ہے کہ ہماری جیسی زبان کوئی نہیں. تو اس دور میں یہ کافروں کو غرور تھا کہ ہم جیسے فصیح و بلیغ دنیا میں کوئی نہیں ہے، سخن فروش ہماری طرح کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. تو اچھا یہ کافروں کو غرور تھا، ٹھیک. یہودی آیا غرور شجاعت کے ساتھ. ہم جیسا بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، قوی کوئی نہیں ہے. یہ یہودیوں کو بہت بڑے غرور تھا اس بات کے اوپر. دو غرور. عیسائیوں کو غرور تھا غرور روحانیت. اب اسے بھی سمجھاؤں. غرور روحانیت کا یہ غرور کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے جو علماء ہوتے ہیں، پاپس فادرز جو ہوتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں شادی ہو گئی اور بیوی بچے ہو گئے تو دامن کردار داغدار ہو جائے گا. یہ ان کا معیار ہے. مشیت کو جلانا گیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے روحانیت قرار دینے والے. میرا ساتھ تھوڑا سا دے دیجیے، میں سلام کرنے جا رہا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو میرے روحانیت قرار دینے والے. معیار تو وہ ہوگا جو ہم قرار دیں گے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی. تو یہ تینوں غرور دیکھ رہے ہیں، غرور روحانیت، غرور شجاعت اور غرور فصاحت. تینوں غرور کو اللہ نے قرآن سے کھو دیا. تینوں غرور قرآن سے ٹوٹے. کافروں کو غرور تھا غرور فصاحت کہ ہم سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ پورا قرآن میں سے سورہ کوثر کا جواب لے کے آؤ. سورہ کوثر کا جواب لے کر آؤ، لگا دو خانہ کعبہ کی دیوار پر. تین
مصرے. قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے مگر مصرے ہیں قرآن میں بھائی. قافیہ آرائیہ ہیں, بحرے ہیں, باقاعدہ بحرے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 مصروں کا ایک قصیدہ نعتیہ تھا. صاحب جب شاعر آتے محفل میں تو ایک مطلب 2 شعر سن لو, 4 شعر سن لو. نعتیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے آپ سب نعتیہ میں رہ گئے. محفل سے پہلے نعت ہوتی ہے, نہیں نعت شریف. یہ اللہ نعت پڑھ رہا ہے, قسم خدا کی بڑی بلاغت ہے قرآن کے اندر. قصیدہ یہ نعتیہ کلام ہے. اور جب کافروں کو چیلنج کیا فساد و بلاغت پہ تمہیں گھمنڈ ہے, لاؤ اس کا جواب. تو آیا جواب؟ نہیں آیا, بلکہ ایک مصرع نیچے لکھا کافروں نے. انہوں نے جنہیں اپنی بلاغت پہ باناز تھا, کیا کہہ رہا ہوں بھائی, جنہیں اپنی فصاحت پہ باناز تھا, انہوں نے دیکھا کہ 3 مصرے لکھے ہوئے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قافیے سے قافیہ ملاتے رہیے گا. فصل لربک وانحر إِنَّ شانئک هُوَ الْأَبْتَرُ. نیچے قلم اٹھا کے بلغار کے سناٹے سے نیچے لکھ گیا کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ, کہ یہ کسی کا بشر کا کلام نہیں ہے. اللہ اکبر ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو غرور فساد ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. اچھا, یہودیوں کو کیا غرور تھا؟ شجاع, مرد میدان, مرد مجاہد, تلوار چلانے والے, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے میدان احد میں غرور اٹھایا اور کہا کہ بول بہادر کون شجاع؟ کہو کہ لا ولا الا علی, علی کے سوا کوئی مرد میدان نہیں ہے, کوئی شجاع نہیں ہے. اور کمال یہ ہو گیا کہ خالی بہادر کی تعریف نہیں ہوئی ہے, اگلے مصرے میں بہادر کی تلوار کی بھی ہے تعریف. لا سیف الا ذوالفقار, کہ وہ علی کے سوا کوئی مرد میدان نہیں ہے اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے. تمہیں بڑا ناز ہے. یہ ہے تمہارے غرور کا جواب. اب رہ گیا غرور روحانیت. آپ سمجھے میں بھٹک گیا ہوں, بھٹکا نہیں ہوں, آ رہا ہوں بس منزل پر. کہ ہمارے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, ہم پاک صاف و شفاف, بالکل زرد برق لباس, سفید ایک دم, بس زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ پوری مجلس کا جوز ہے اس جملے کے اندر. پوری جو مجلس آپ نے سنی ہے اس کا توڑ دے رہا ہوں اس جملے کے اندر. اگر اچھا تم کہتے ہو نہ بیوی نہ بچے نہ عورت, میرا حبیب کہو ہم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. آپ سب بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی, تبدیل اپنا نساءنا ونساءکم, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تمہارے نہ بچے ہیں نہ عورتیں, تو لائیں کہاں سے؟ اللہ نے عیسائیت کی ٹوٹی ہوئی نسل پہ ہاتھ دھر لیا تھا تاکہ معیار روحانیت یہ نہیں ہے جو تم بنا بیٹھے. معیار یہ ہے کہ محمد جیسا شوہر ہو, خدیجہ جیسی بیوی ہو, حسنین جیسے بچے ہو. سلام علیکم محمد والے محمد پر. یہ ہے معیار, اسے معیار روحانیت کہتے ہیں. اللہ رسول جیسا شوہر ہو, خدیجہ جیسی بیوی ہو, حسن و حسین جیسے بیٹے ہو. یہ ہے معیار. ختم کر دوں مجلس. اب چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے نا آپ سے, اس جملے کے لیے سن لیجیے آپ. غرور فصاحت پیغمبر اسلام نے توڑا, غرور شجاعت علی مرتضیٰ نے توڑا, غرور روحانیت حسن اور حسین نے توڑا. لفظ بدل